نہیں ملتی اور نہ ہی یہ بازاروں میں بکتی ہے، تو کیا ہمیں اللہ ذوالجلال کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ہمارے بیٹوں اور خاندان میں کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے اور اس کا جگر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور آپ بہت سے لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ کا جگر کا صرف ایک ٹکڑا چھوٹا سا وہ اگر میرے جگر کو لگا دیا جائے تو شاید کوئی 1 سال 6 مہینے 1.5 سال وہ گزار سکے، اور اس پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، لیکن وہ اس طرح کام نہیں کرتا جس طرح وہ عذر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مفت دیا ہوا ہے جس طرح وہ کام کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ ذوالجلال کے احسانات، اس کی نعمتوں کا بہت ہی شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہم ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اور جو آخرت کی نعمتیں ہیں یہ دنیا کی نعمتیں ہیں اور ان کی بھی بڑی قدر ہے، لیکن یہ ختم ہونے والی ہیں۔ ہر انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے، ہر انسان کو یہ موت بھی آئے گی، اور پھر جتنے ہمارے جسم کے اندر جو کچھ بھی ہے شاید یہ قبر کے اندر اللہ ذوالجلال ان کیڑے مکوڑوں کے لیے ہمارے اسی جسم کو اور اسی جگر کو ان کی خوراک بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی، یہ چیزیں ساری دنیا میں رہنے والی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ بڑا احسان اللہ ذوالجلال کا وہ آخرت کی نعمتیں ہیں۔ آخرت کی نعمتیں ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ انسان کے پاس رہنے والی ہیں۔ یہ ایسی نعمت کہ جس سے انسان اپنی آخرت کی زندگی بناتا ہے، اسلام اور ایمان کی نعمت، توحید اور سنت کی نعمت، یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ کسی انسان کو اللہ ذوالجلال صحیح عقیدہ عطا فرما دے، وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، وہ صرف ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا ہو، وہ صرف ایک اللہ ذوالجلال کے سامنے جھولیاں پھیلا کر مسکین اور فقیر بن کر اللہ سے مانگنے والا ہو۔ اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی انسان کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ سے مانگنے والا بن جائے۔ اللہ ذوالجلال اس کی جھولی کو خالی نہیں موڑتے ہیں۔ تو اسلام کی نعمت اور اس میں خالص توحید کی نعمت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان اور ان کی سنت کی نعمت اور ان کی حدیث کی نعمت، یاد رکھیے اگر قیامت کے دن جب ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، ہمارے ایمان کو تولا جائے گا، اور ہر نیک اور برے عمل کو خواہ ہو مثقال ذرۃ ہو، مثقال ذرۃ ہو، چھوٹا سے ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ ذوالجلال اس کو بھی ترازو میں رکھ کر تولیں گے۔ اور سب سے زیادہ وزنی عمل کون سا ہوگا؟
وہ اللہ عز و جلال کی توحید اور صرف اسی کی عبادت، لا الہ الا اللہ، یہ سب سے زیادہ وسیع ہوگا۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اس کو سمجھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم روزے بھی رکھ رہے ہوں، ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ہماری سسکیاں اور ہمیں اپنے گناہ سامنے رکھ کر رونا بھی آ رہا ہو، اور تراویح اور رات کا قیام بھی ہم کر رہے ہوں، لیکن اگر اندر دل یہ صاف نہیں ہے توحید کے ساتھ، توحید کے نور کے ساتھ، تو یاد رکھیے اللہ عز و جلال کسی عمل کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ جب تک دل کے اندر اللہ کی وہ عظمت نہ ہو، اللہ عز و جلال کی توحید نہ ہو اور صحیح عقیدہ نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی عمل کو قبول کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگرچہ ساری رات کوئی کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا رہے اور حاجیوں کو پانی پلاتا رہے، اگر کوئی بیت اللہ کا طواف بھی کرتا رہے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اور تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ بیت اللہ کو تعمیر کرنا یہ کتنا بڑا یہ اجر ہوگا۔ عام دنیا کے کسی خطے میں آپ چھوٹی سی مسجد بنائیں کا مفحص قطع، کسی پرندے کے بیٹھنے کے برابر بھی، ایک اینٹ کے برابر بھی اگر آپ مسجد بنا دیتے ہیں، اللہ کا گھر، اس میں حصہ ڈال دیتے ہیں، تو آپ سنتے ہیں علماء سے کہ اللہ عز و جلال اس کے لیے بڑا اور پورے کا پورا محل اس کا جنت میں بنا دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بیت اللہ کی تعمیر کر دے، بیت اللہ بنا دے، اس کو آباد کرے، اور بیت اللہ میں نمازیں ادا کرنے والے کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے وہاں سہولتیں رکھ دے، وہاں پانی رکھ دے اور آنے والوں کو پانی پلائے، تو کیا انسان کی زندگی میں اس سے بڑی کوئی سعادت اور اس سے بڑی کوئی نیکی وہ کہاں سے لے سکتا ہے جو اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اللہ عز و جلال کیا فرما رہے ہیں؟ مشرکین مکہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا، بیت اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرنا اور بیت اللہ کو بنانا اور اس کو آباد کرنا، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ایمان باللہ کے برابر ہے، ایمان بالرسول کے برابر ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ کے برابر ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ عز و جلال پر خالص ایمان رکھتا ہے، وہ دنیا کا کوئی عمل اس کے برابر اور اس کے مقابلے کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنے عقیدے پر ایک تو نظر کرنی چاہیے کہ ہم کہیں عقیدے کے سلسلے میں گمراہی کے راستے پر تو نہیں چل رہے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ عز و جلال کو ہم پہچانے بغیر ہم کہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا تو نہیں سمجھتے، کسی اور کو حاجت روا تو نہیں سمجھتے، کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھ تو نہیں پھیلا رہے، کسی اور کے در پر ہم کہیں اس سر کو تو نہیں جھکا رہے، غیر اللہ کو سجدہ تو نہیں کر رہے کہ جس سر کو اللہ نے اتنا عظیم بنایا تھا کہ اگر اس کے دربار میں جھکے اس کے سامنے تو اس کی بڑی قیمت ہے، اگرچہ اس کو کاٹ بھی دیا جائے، اور اگر یہی سر وہ در در پہ جھکے، اللہ ذوالجلال کے در کو چھوڑ کر
تو پھر اس سر کی اور اس وجود کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ تو جانوروں سے بدتر ہے، اور یہ خنزیر سے بدتر ہے، اور یہ کتے سے بدتر ہے۔ کتا بھی اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، اور اگر کوئی انسان اپنے خالق اور مالک کو مانتا ہی نہ ہو تو اس سے بری اور کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہمارے ذہن میں کوئی بھی چیز ایسی موجود ہو جو اللہ کی توحید اور صحیح عقیدے کے خلاف ہے، اور پورا قرآن سننے، پڑھنے، دعائیں کرنے اور پورے روزے رکھنے سے بھی ہمارے دل میں وہ شرک کی گندگی اور غلاظت نہ نکل سکے، اور توحید کا نور وہ ہمارے دلوں کو منور نہ کر سکے، تو اس سے بڑا بدقسمت انسان کوئی نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں توحید کی نعمت سے اور توحید کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان پر ایمان ہے، ان کے ساتھ محبت ہے، اور اس محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ان کے ہر فرمان پر، ان کی ہر سنت پر، ان کی ہر حدیث پر اپنی جان اور مال قربان کرنا پڑے تو ہم اس کو بھی بڑا تھوڑی قیمت سمجھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی حدیث کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں۔ ہماری نماز ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، قرآن کی تلاوت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور ہماری شادیاں ہوں، غمی ہو، خوشی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق نماز، سجدہ اور رکوع ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اور یاد رکھیے یہ راتیں اور دن اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے، اللہ سے معافیاں طلب کرنے کے، اور اللہ ذوالجلال کے سامنے اللہم انک عفو، اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، بندوں کو معاف کر کے خوش ہوتا ہے، اور بندوں کو عذاب دے کر اللہ ذوالجلال خوش نہیں ہوتے۔ وہ تو ایک عدل ہے اور انصاف ہے جو اللہ ذوالجلال نے قائم کرنا ہے۔ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں اور اپنی رضا اور اپنا دیدار کروائے گا، اپنا دیدار کروائے گا، اور جو برے اللہ کے باغی اور سرکش ہیں اللہ ذوالجلال ان کو سزا دے گا۔ لیکن اللہ ذوالجلال معاف کر کے خوش ہوتے ہیں، اور اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اگر ہم اس سے پہلے جو اللہ نے ہمیں اس رمضان میں موقع دیا، ہم سے غلطیاں ہو بھی گئیں، کوتاہیاں ہو بھی گئیں، اور ایسی غلطیاں ہو گئیں کہ جن کا تعلق توحید اور عقیدے کے ساتھ تھا، ایسی غلطیاں ہو گئیں کہ جن کا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آپ کی حدیث اور آپ کی سنت کے خلاف ہمارا طرز عمل تھا، بلکہ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا، ہم نے تو آپ کی حدیث کی کوئی قدر نہ کی۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا سب سے عظیم ترین، اور تو وہ کہنے لگے نہیں جی، ہم تو استہزاء اور ٹھٹھا نہیں کر رہے تھے، ہم تو ویسے دل لگی کر رہے تھے، ہم تو ویسے یہ مجلس کو خوش کرنے کے لیے اور ایک وقت گزاری کے لیے
ہم تو آپس میں یہ باتیں اس لیے کر رہے تھے انما کننا نخوض و نلعب، کہ ہم تو ایک کھیل اور اس طرح. آپ سوچیں گے کہ کیسے، ہمارے تو پاس کچھ نہیں. تو میرے بھائیوں، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جو اعضاء عطا کیے، جس طرح کا ہمارا خوبصورت اور قیمتی ان کے فرمان کا مذاق اور ان کی حدیث کا مذاق، کیا یہ دونوں چیزیں کسی انسان مومن اور مخلص اللہ کے بندے کے اندر جمع ہو سکتی؟ یہ کتنے ہمارے ایسے بھائی ہیں اور کتنی ہماری بہنیں ہیں. یہاں ماشاءاللہ خواتین کی بھی بہت رونق ہوتی ہے. میں آپ حضرات کے سامنے یہ ضرور عرض کروں گا کہ ٹھیک ہے، ہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، معافی مانگنے سے اللہ ہر چیز کو معاف کر دیتے ہیں، بلکہ اللہ سے خالص توبہ کریں. آپ یہ محترم قاری صاحب کی آخری تراویح کی رکعت میں قرآن کی یہ آیت سن رہے تھے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان والو، اللہ ذوالجلال کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو. اور کیسی توبہ کرو؟ توبۃ نصوحا، جو خالص توبہ ہو. پھر اللہ ذوالجلال تمہارے گناہ کو معاف کر دیں. خالص توبہ کیا ہوتی ہے؟ اور انسان اتنی دیر تک تو نہ معافی مانگتا ہے اور نہ ہی وہ توبہ کرتا ہے جب تک اس کو یہ نہ پتہ چلے کہ میں نے کوئی جرم بھی کیا ہے کہ نہیں کیا، میں نے کوئی گناہ بھی کیا ہے کہ نہیں کیا. جس کو اپنے گناہ کا پتہ چل جائے، جرم کا پتہ چل جائے، اور وہ اللہ ذوالجلال سے معافی مانگے، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور آگے سے یہ عزم کرے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یہ گناہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، تو اللہ ذوالجلال اس کے بڑے گناہوں کو بڑی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں اور چھوٹے گناہوں کو چھوٹی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. اچھا، لیکن ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں. اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو ہم اچھا نہ سمجھتے ہوں، ہمارے دل میں کراہت ہو. قرآن مجید کے حکم کے بارے میں ہمارے دل میں نفرت ہو. شاید آپ کہتے ہوں گے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے، یہ ہوتا ہے اور موجود ہے. میں اس کی صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ کیا اللہ ذوالجلال نے اپنے عظیم پیغمبر کو یہ حکم نہیں دیا تھا اور اہل ایمان کو یہ آرڈر نہیں دیا تھا کہ اے پیغمبر، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ونساء المومنین، اور مومنین کی تمام خواتین کو یہ آرڈر کر دو، حکم دے دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھروں سے نکلیں، بازار میں نکلیں یا مسجد کی طرف آئیں تو وہ پردہ کریں، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم کو ڈھانپ لیں. یہ حکم اللہ ذوالجلال کا ہے اور تمام اہل ایمان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ خواتین پردہ کریں. جو بالغ ہیں وہ کیا کریں؟ پردہ کریں، اپنے چہرے کو چھپائیں. آپ آج 27ویں رات ہے اور میں آتے ہوئے بھی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیے مسجدوں میں بھی یہ رش تو ہوگا، لیکن ان دنوں میں بازاروں کا رش وہ مسجدوں کے رش سے کہیں زیادہ ہے.
وہ کن کی بیٹیاں ہیں، وہ کن کی بہنیں ہیں، وہ کن کی بہو ہے، اور وہ کن کی خواتین ہیں کہ جو ننگے منہ جوان بیٹیاں کیا ہے جی یہ عید کے لیے خرید و فروخت کرنی ہے، عید کے لیے ہے، اور خامند ہے، بھائی ہے، باپ ہے، وہ ہر چیز ان کو مہیا کر رہے ہیں کہ یہ لو جی جو کچھ آپ کو چاہیے ہم سے لے لو، اور جو آپ کی مرضی کی خریداری ہے وہ آپ کرو۔ 12 بجے تک اور 2 بجے تک ان رات عبادت کرنے کی راتیں ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، مسجدوں میں ہم یہ کچھ پڑھتے اور سنتے ہیں، اور گھر جائیں، بازاروں میں جائیں تو ہمیں اپنی اکثر خواتین وہ بے پرد نظر آتی ہیں اور اپنے ہاتھ غیر میں۔ تو کیا اس جیسا دیوس اور بغیرت اور بڑا مجرم اور کون ہو سکتا ہے کہ جو یہ کہے کہ جی پردہ، یہ تو ایسے مولویوں نے شور ڈالا ہوا ہے، پردہ پردہ پردہ۔ یہ پردہ کہاں سے ہے؟ یہ تو جاہل خواتین کے لیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ کوئی پی ایچ ڈی خواتین نہیں تھیں، انہوں نے کوئی میٹرک نہیں کیا ہوا تھا، انہوں نے کوئی بی اے نہیں کیا ہوا تھا، اور ہماری خواتین وہ تو یہ بہت پڑھا لکھی ہیں، ان کے پاس تو علم بڑا ہے۔ تو حیا اور شرم یہ دل میں ہونا چاہیے۔ یہ پردے کا کیا ہے؟ اگر پردہ کو کر بھی لے، اس کے دل میں حیا اور شرم نہ ہو، اس پردے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے دل کا پردہ ہونا چاہیے، اور جسم کے پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس پردے کا وہ مذاق اڑاتا ہو، اس کا وہ استہزاء کرتا ہو، تو یاد رکھیے وہ کتنی دعائیں کر لے، جب تک اس جرم سے معافی نہیں مانگے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، کہ ان لوگوں نے اللہ کے نازل کردہ حکم کو برا سمجھا۔ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو اللہ نے کیا کیا کہ جو ان کی نیکیاں تھیں بھی اللہ نے ان کو بھی برباد کر دیا۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس دور کی خواتین جاہل تھیں، اور میرے بھائیوں اگر اس دور کی خواتین ہماری امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، طاہرہ مطہرہ، صدیقہ بنت صدیق، حبیبۃ حبیب رب العالمین، آپ کبھی ان کی سیرت پڑھیں تو یہ پتہ چلے گا کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ اور فقہائے صحابہ جب ان کو قرآن مجید کی کسی تفسیر کے بارے میں الجھن ہوتی یا کسی مسئلہ کے بارے میں تردد ہوتا تو وہ کس سے جا کر پوچھتے تھے؟ وہ میری اور آپ کی پیاری امی جان سیدہ عائشہ سے جا کر پوچھتے تھے۔ ہم اس دور کی خواتین کو اور ایسی این جی اوز جو اس معاشرے کے اندر بے حیائی کو پھیلانے والی، میرا جسم میری مرضی، قرآن کا اس سے بڑا انکار اور دنیا کے اندر کفر کیا ہے کہ جو یہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ اور یہ ایسی بیماری لگی ہے کہ صرف جسم کے اوپر نہیں ٹھہری، آگے بھی چلتی گئی، میرا جسم میری مرضی، اور میری گھڑی اور میری مرضی، اور میرا خزانہ اور میری مرضی۔ اللہ عز و جلال کے احکامات کی بغاوت، اس کی سرکشی۔ کیا ہم اپنے جو ہم مانتے ہیں یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو اس کے اندر یہ بھی شامل ہوتا ہے ہماری بیٹیاں اور بہنیں وہ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ اللہ ہم نے آج سے پہلے جو پردہ نہیں کیا تھا، تیرے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، تیرے پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی،
اور ہم نے بہت بڑا جرم کیا تھا کہ اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں اور آپ کی ازواج مطہرات کو اپنے سے کمتر سمجھا اور جاہل سمجھ کر ہم نے پردے کا مذاق اڑایا تھا۔ اللہ ہمارا یہ گناہ بھی معاف کر دیجیے۔ کیا کوئی خاتون اور کوئی ہمارا بھائی اس گناہ سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہے، یا مانگتا بھی ہے یا نہیں مانگتا؟ بھائی اگر اس کو گناہ سمجھے، معافی مانگے تو اللہ پھر معافی دے گا، اور اگر اس کو مکروہ سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے اور اس سے کراہت کرتا ہے تو وہ تو قرآن کا منکر ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کردہ وحی کا منکر ہے۔ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ چور کے ہاتھ کو کاٹنا یہ ظلم ہے اور یہ وحشت ہے اور یہ زیادتی اور بربریت ہے، کیا آپ لوگوں کو بیکار کرنا چاہتے ہیں؟ چور کے ہاتھ کاٹ کر آپ اس معاشرے کے لوگوں کو لنجا کرنا چاہتے ہیں اور ان کو بیکار کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اس دور میں تھا جب چور تھے اور بڑے تھے۔ ہم تو سارے سمجھدار ہیں، ہمارے لوگ چوری کرتے نہیں، اگر کریں بھی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بڑی معافی مانگنے والے ہیں۔ تو یہ حکم اس دور کے لیے نہیں ہے، یہ تو 1400 سال پہلے کا جو دور تھا اس دور کے لیے یہ حکم تھا۔ اگر کسی کا نظریہ یہ ہے اور وہ لیلۃ القدر کی راتوں کو رو رو کر بھی دعا کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کہ کافر کتنی دعائیں کرتے رہیں، رو رو کر دعائیں کرتے رہیں، ان کی یہ دعائیں سب بیکار اور سب ضائع جانے والی ہیں، اس لیے کہ نہ وہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ آئیے اپنی زندگی کو سمجھیں اور اس کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ سے دعائیں کرتے رہیں اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اچھا کس سے معاف کرے؟ یہ کیا کیا ہم نے؟ پہلے ہمیں گناہ کا تو پتہ ہونا چاہیے۔ کیا ہم نے یہ نمازیں چھوڑی رکھی اور بے نماز رہے؟ اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی سے آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ہم نے ہاتھ اٹھائے، اور ساتھ توبہ کا معنی یہ ہے کہ ہم نے عزم کیا کہ آج کے بعد ہمارا جسم کٹ جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے یہی تو فرمایا تھا، ابو ہریرہ لا تترک صلاۃ مکتوبہ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ أَوْ قُتِلْتَ، کہ یاد رکھیے ابو ہریرہ نماز فرض نہیں چھوڑنی، اگرچہ آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کو آگ میں جلا دیا جائے اور آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، آپ نے فرض نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور ہمارا تو یہ رمضان میں بھی یہی ارادہ ہوتا ہے کہ بھئی رمضان گزرا تو مسجد خالی، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم 5 نمازیں پڑھیں، ہم اپنا وقت ضائع کریں۔ رمضان میں بھی کئی حضرات کی 5 فرض نمازیں مکمل نہیں ہوتی، اور رمضان کے بعد تو بالکل ہی ہم خیر آباد کہہ دیتے ہیں۔ ہم کس چیز کی اللہ عز و جلال سے معافی مانگ رہے ہیں؟ یہ کتنے ایسے ہمارے نوجوان بلکہ بڑی عمر بھی ہو جائے تو داڑھی کا مذاق اڑانے والے اور داڑھی کو مونڈنے والے اور داڑھی کو مونڈ کر اللہ کی نافرمانی کرنے والے اور داڑھی کا مذاق اڑانے والے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص داڑھی کو فرض سمجھتا ہے
کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ داڑھی کو مونڈنا جرم اور بڑا گناہ ہے، لیکن پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری کوتاہی ہے، یہ میری کیا ہے؟ کوتاہی ہے، میں اللہ سے اس کی معافی مانگتا ہوں، میں اس کے سامنے کوئی ہیلے بہانے نہیں رکھتا، میں شیطان کے بتلائے ہوئے جو وسوسے اور شبہات ہیں میں ان کے پیچھے نہیں چلتا۔ ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی داڑھی کے حقوق بڑے ہیں، داڑھی پھر رکھیں گے جب داڑھی رکھ کر ہمیں کوئی گناہ نہ کرنا پڑے۔ اب تو ہم نے جھوٹ بھی بولنا ہوتا ہے، رشوت بھی لینی ہوتی ہے، دکان میں بیٹھ کر 2 نمبر کام بھی کرنا پڑتا ہے، اور ہمیں حرام مال اور دولت کمانے کے لیے کئی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم داڑھی رکھ لیں تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو جی داڑھی بھی رکھی ہے اور جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ جی داڑھی کا بڑا حق ہے۔ اچھا، میں آپ بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا داڑھی سے بھی بڑا حق وہ لا الہ الا اللہ کا نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کا نہیں ہے، پورے اسلام کا نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ بھائی تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہو اور تم جھوٹ بھی بولتے ہو، تو کیا ہم لا الہ الا اللہ چھوڑ دیں؟ کیوں جی؟ کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہو اور جھوٹ بھی بولتے ہو، دھوکہ بھی دیتے ہو، اور گاہک کو داؤ بھی لگاتے ہو، اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہو، محمد الرسول اللہ بھی کہتے ہو، اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم سارے حرام کام بھی کرتے ہو اور پھر نماز بھی جا کر پڑھتے ہو؟ تو ہم پھر نماز بھی چھوڑ دیں، اس لیے کہ ہم نے یہ برے کام کرنے ہی کرنے ہیں۔ داڑھی بھی نہ رکھیں اس لیے کہ ہم نے یہ برے کام کرنے ہی کرنے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کو، محمد الرسول اللہ کی گواہی کو چھوڑ دیں اس لیے کہ ہم نے یہ برے کام کرنے ہی کرنے ہیں۔ تو کیا ہمارے پاس کوئی دین رہ جائے گا؟ یہ شیطان نے کیسے ہمارے دلوں میں اس چیز کو خوبصورت بنا کر اے جی داڑھی کا بڑا حق ہے، اور داڑھی اگر رکھنی ہے تو اس کے بعد تو پھر ہمیں بالکل پاک صاف ہونا پڑے گا۔ ہم نے چونکہ پاک صاف ہونا نہیں ہے اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھ کر پاک صاف نہیں ہونا پڑتا، محمد الرسول اللہ کی گواہی دے کر پاک صاف نہیں ہونا پڑتا۔ کیا نماز پڑھ کر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ نماز تو برائی سے، بے حیائی سے روکتی ہے، تو ہم نماز اس لیے شروع نہ کریں کہ اس کے تو حقوق بہت ہیں اور ہم وہ حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم نے داؤ لگانا ہی لگانا ہے اور حرام کمانا ہی کمانا ہے، اس لیے نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور کچھ ہمارے نوجوانوں کو، بزرگوں کو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ جی داڑھی اسلام میں ہے، سارا اسلام داڑھی میں نہیں ہے۔ کیوں جی؟ یہ بات آپ نے سنی ہے نا بہت سے لوگوں سے کہ داڑھی اسلام میں ہے، آپ لوگ داڑھی کرتے رہتے ہو۔ داڑھی اسلام میں ہے لیکن سارا اسلام داڑھی میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بڑا یہ خوبصورت یہ جملہ ہے، اور اس کو آپ تھوڑا سا پھر آگے چلا لیں، آپ اس کو تھوڑا سا آگے چلا لیں کہ کیا نماز کے اندر سارا دین اسلام ہے؟ نماز اسلام میں ضرور ہے لیکن پورا دین وہ نماز کے اندر ہے۔ کئی لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، لوگوں کو داؤ بھی لگاتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے ہیں، اور ان کے اخلاق بھی برے ہوتے ہیں، پڑوسی ان سے تنگ ہوتے ہیں، لیکن وہ پہلی صف کے نمازی ہوں گے، بلکہ مسجد کے نمازی ان سے تنگ ہوتے ہیں اور نک نک آئے ہوتے ہیں، اور وہ پہلی صف میں آ کر اذان کے اوپر جھگڑ رہا ہوتا ہے کہ جی میں نے اذان کہنی، میں نے اذان کہنی۔ تو کیا سارا اسلام
یہ نماز کے اندر ہے، سارا اسلام یہ حج کے اندر ہے، کیا سارا اسلام یہ عمرے کے اندر ہے، کیا سارا اسلام یہ زکوٰۃ کے اندر ہے؟ نہیں، نماز اسلام میں ہے اور زکوٰۃ اسلام میں ہے، حج اور عمرہ یہ اسلام میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم نماز نہیں چھوڑتے اس لیے کہ سارا دین اس میں نہیں ہے، حج اور عمرہ نہیں چھوڑتے کہ سارا دین پڑھا لکھا ہو، کہ سارے کا سارا اسلام داڑھی میں ہے۔ داڑھی فرض ضرور ہے، حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آرڈر ضرور ہے، اور داڑھی کو استہزاء کرنے والا اور اس کو پتہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا حکم ہے، اس کا نہیں ہے کہ قرآن مجید کے کسی حکم کا استہزاء کیا جائے۔ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا تمہیں قرآن ہی ملا تھا کہ قرآن کی آیات اور اس کے حکم کا ٹھٹھا کرو؟ وہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملے تھے اور آپ کی سنت اور آپ کے فرامین ہی ملے تھے کہ ان کا مذاق اڑاؤ؟ یہ داڑھی نہیں جی، یہ تو چاڑھی ہے، یہ تو جی ایسے ہے۔ اور شاید آئینہ دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ پہلے یہ چہرہ خوبصورت نہیں تھا اور جب وہ داڑھی کو مونڈے گا تو اس وقت وہ چہرہ بڑا خوبصورت ہو جائے گا۔ کتنا بد نصیب ہے وہ باپ جو اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرتا ہے، اور کتنی بد نصیب ہے وہ خاتون اور وہ ہماری بیٹی جو اپنے باپ سے کہتی ہے کہ مجھے کوئی داڑھی والا نہ یہ تلاش کر کے دے دینا، ذرا اس کی شکل خوبصورت ہو۔ ہمارے ایک بڑے پیارے دوست یا شاگرد کہہ لیں، اللہ نے ان کو سمجھ عطا فرمائی، اللہ نے ان کو سمجھ عطا فرمائی، اور قرآن کا ترجمہ مجھ سے کچھ پڑھا، میرے دروس سنیں تو انہوں نے داڑھی رکھ لی اور داڑھی بھی پوری رکھ لی، تو میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ اب صاحب مجھے تو گھر میں بڑی مصیبت پڑی، میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے کہ میری بیگم صاحبہ اور بیوی صاحبہ، اس نے میری ایک تصویر سنبھال کر رکھی ہوئی تھی جو شادی کے وقت وہ اتاری تھی، تو وہ میں جب گھر جاتا ہوں تو اس کو پتہ نہیں ایسی کوئی بیماری لگ گئی ہے دماغ میں کہ وہ کہتی ہے کہ میرا خامد تو یہ ہے، میرا خامد یہ ہے جو اس تصویر کے اندر ہے، اور آپ تو میرے خامد کہاں سے آئے؟ میرے خامد کی تو داڑھی نہیں تھی، میرے خامد کی تو داڑھی نہیں تھی، اور آپ کی تو پوری داڑھی ہے، مجھے یہ خامد چاہیے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ میں کیا کروں، اپنے گھر کو یہ قائم رکھنے کے لیے کیا میں داڑھی مونڈ دوں؟ میں نے کہا نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ تہجد میں اس کے لیے دعائیں کریں، اس کو قرآن کا ترجمہ پڑھائیں، اور اس وقت میں ہر ہفتے جمعرات کو عصر کے بعد خواتین کے لیے درس بھی ہمارے وہاں مقدس مسجد کے قریب ایک گھر تھا، تو وہاں ہفتہ وار درس بھی ہوتا تھا، تو میں نے کہا آپ ان کو درس میں لائیں، آپ ان کو جو آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں آپ ان کو ساتھ لائیں، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ان کو سمجھانے کی کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دی ہے تو پھر ہمیں ہر چیز وہ قبول کرنا پڑے گی جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ ہاں، اگر ہم کلمہ چھوڑ دیں تو پھر ہمیں کوئی نہیں کہے گا کہ بھئی نماز پڑھو کسی یہودی اور عیسائی کو۔ آپ نے آج تک نہیں کہا ہوگا اذان کے بعد کہ بھئی آؤ مسجد میں آؤ، آپ بھی کسی مسلمان کو ہی کہتے ہوں گے۔ دعائیں بھی کی، تہجد میں دعائیں کی، اور اللہ کا شکر ہے
کہ وہ خاتون صرف خود ہی اپنی اصلاح نہیں بلکہ اپنے گھر میں اس نے درس کروانا شروع کر دیا کہ چلو اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے تو اللہ میرے ذریعے ہمارے پورے محلے اور خاندان کی خواتین کے ایمان کو بدل دے اور ان کے دلوں میں ایمان کا نور پیدا کر دے۔ میرے بھائیوں، یہ سمجھنے کی باتیں، یہ عمل کی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے بہت سے فضائل لیلۃ القدر کے اور بہت سے فضائل رمضان المبارک کے قیام کے اور تلاوت قرآن کے اور روزے کے سارے بیان کر کے اور آپ سے سبحان اللہ کی صدائیں سن کر آپ سب مجھے ملیں کہ جی بڑا جی ہم تو سارے جنت میں چلے گئے، لیکن آپ کے زخموں کو نہ چھیڑا جائے اور ان پر مرہم پٹی نہ کی جائے اور گندگی کے اوپر خوشبو لگا کر میں آپ کو خوش کر کے چلا جاؤں، اور جو اندر زخم بھرا ہوا ہے اور انسان کے لیے وہ قاتل اور مہلک ہو سکتا ہے، یزکیہم، اگر اس کا پوسٹ مارٹم نہ کروں اور آپ کو پتہ نہ چل سکے کہ ہمارے اندر کون کون سے زخم اور کون کون سی گندگی بھری ہوئی ہے اور ہم اس سے اللہ ذوالجلال سے نہ عمل کی توفیق مانگیں اور نہ آگے توبۃ نصوحا اللہ کے سامنے اقرار کریں کہ یا اللہ ایک اور مہلت ہمیں عطا فرما دے، ہم پوری زندگی ان احکامات کو اور یہ تیری نافرمانی کا ارتکاب نہیں کریں گے، تو میرے بھائیوں پھر مجھ سے بھی بڑا اور کوئی خائن اور بددیانت نہیں ہوگا کہ میں دنیا کے بارے میں تو آپ کو بڑا کچھ سمجھا رہا ہوں، لیکن آخرت کے بارے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ ذوالجلال کے سامنے اپنا حساب دینے کے لیے میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا رہا۔ میں یہ بھی نہیں بتا رہا کہ یہ گناہ اور ناسور اور یہ زخم ہمارے اندر موجود ہے۔ یاد رکھیے، کیا 5 وقت کی نماز اس پر عہد کریں کہ رمضان گزرے، رمضان موجود ہو، ہم 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اپنے گھروں میں دین کا، توحید اور قرآن کا ماحول بنائیں، قرآنی ماحول بنائیں گے اور یہ عزم کریں کہ ہم کسی کا حق ایک لقمہ بھی نہیں کھائیں گے اور کسی کا پلاٹ اور کسی کا حق ایک بنسبت بھی اس کے اوپر قبضہ نہیں کریں گے، اور اپنی بیٹیوں کو اسی طرح پورا حصہ دیں گے، اور باپ کے فوت ہونے کے بعد بھائی وہ ساری وراثت پر قبضہ خود نہیں کریں گے، بلکہ اگر ان کی بہنیں موجود ہیں اور ان کا جو حق اللہ ذوالجلال نے رکھا ہے تو یہ ضرور ان کو ان کا حق دیں گے۔ بیٹیوں کی اور بہنوں کی وراثت کو ہڑپ کرنے والا شخص ان کے پلاٹوں کو، اچھا کئی لوگ ایسے ہیں وہ کہتے تھے کہ جی پہلے تو ہمارے جو بڑے تھے وہ بیٹیوں کو حصہ دے دیتے تھے اور جو بھائی تھے وہ بھی جو پلاٹ اور شہروں میں مکان بھی ہوتے تھے ان کا حصہ دے دیتے تھے، تو اب تو ایک ایک مرلے کی قیمت کروڑوں میں ہے۔ اب تو دل کو ہول پڑتا ہے کہ اس کو 10 مرلے دینے پڑیں گے، بہن کو یہ 10 مرلے دینے پڑیں گے، تو یہ اگر 2 کروڑ کا مرلہ کسی مارکیٹ کے اندر ہو تو اچھا اس کو پھر 20 کروڑ دینا پڑے گا، اس کو 20 کروڑ۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں جی اتنے پیسے ہم، پھر شیطان پتہ کیا ان کے دل میں ڈالتا ہے، کہتا ہے جی جب ان کی شادی کی تھی تو ہم نے تو جہیز بڑھا دیا تھا، اسی میں پورا ہو گیا تھا۔ یہ شیطان کے وسوسے۔ کس نے کہا تھا آپ کو کہ آپ جہیز کے بدلے اس کی وراثت کا حق وہ آپ غصب کر لیں؟ یہ کس نے کہا تھا؟ کیا
اگر بیٹی کے نکاح پر آپ نے خرچ کیا تھا تو کیا بیٹے کے نکاح پر خرچ نہیں ہوا تھا؟ بیٹے کے نکاح پر خرچ نہیں ہوتا؟ کیا آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے بیٹے کی شادی کی تھی، اس کے اوپر خرچ ہو گیا تھا، اس لیے اب اس کو وراثت نہیں ملے گی؟ وہ تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ تو عدالتوں میں بھی جائے گا اور اپنے آپ کو مارنے اور مروانے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ آخر یہ بیٹیاں ہی کیوں مسکین ہیں؟ بیٹیاں ہی کیوں مسکین ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دماغ میں ہندوؤں کا وہ عقیدہ اور وہ رسم موجود ہے کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں یہ پرایا مال ہوتی ہیں، یہ ہماری ہیں ہی نہیں، یہ پرایا مال ہوتی ہیں، اور جو بیٹے ہوتے ہیں وہ اپنا مال ہوتے ہیں۔ تو بیٹے وراثت رکھیں تو وہ گھر میں رہتی ہے، اور بیٹیوں کو وراثت دیں تو یہ پرائے گھر میں چلی جاتی ہے۔ یہ اس طرح کے عقیدے اور تصورات یہ ان کے تھے جہاں سے ہم آئے، اور اسلام کا یہ تصور نہیں تھا۔ اسلام نے تو ہمیں یہ کہا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اگر کسی نے ایک بالش، ایک ہاتھ، ایک بالش اگر کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے تو اللہ ذوالجلال قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالیں گے کہ تجھے زمین کا بڑا لالچ اور بڑی حرص تھی، لے لو 7 زمینوں کا طوق اپنے گلے میں لے لو۔ اور قیامت کے دن اللہ ذوالجلال اس کو اجزم کوڑا کر کے اٹھائیں گے، اور لقی اللہ وهو علیہ غضبان، اور جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، وقت آئے گا تو اللہ ذوالجلال سخت غصے میں ہوں۔ کیا اللہ ذوالجلال کا غصہ میرے اور آپ جیسے کمزور انسان وہ ہم برداشت کر سکتے؟ تو آئیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت اور بخشش کا مہینہ ہے، توبۃ نصوح کا مہینہ ہے۔ ہم گنتے جائیں کہ کون کون سی نافرمانی ہم سے ہو رہی ہے۔ اللہ، ہم شرمندہ ہیں، نادم ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم آگے سے ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم تیری اطاعت میں اپنی زندگی گزاریں۔ اگر آپ یہ دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ رمضان کے روزے ہمارے اللہ کے ہاں مقبول ہو گئے اور راتوں کا قیام بھی اللہ نے ہمارا قبول کر لیا، اگر ہمیں یہ علامت چاہیے کہ ہماری تلاوت قرآن بھی، حج اور عمرہ بھی وہ اللہ نے قبول کر لیا ہے، تو اس سے سب سے بڑی علامت اور نشانی یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ گئی، نیکی کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھ گئی۔ اب قرآن سنتے ہوئے ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوگی، اور قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوگی، اور اسی طرح نماز آتے ہوئے ہمارے نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمارے نیک عمل اللہ نے قبول کر لیے ہیں، اور ہمارے دلوں میں نور اس وقت جگمگا رہا ہے۔ صحابہ کرام تو یہی کہتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ اور قرآن سناؤ، ہمیں زیادہ قرآن پڑھنے کی اجازت دو۔ وہ تو کہتے تھے کہ ابھی تو رات باقی ہے، ہمیں اور زیادہ یہ قیام کرواؤ اور نوافل پڑھاؤ۔ میں آخر میں صرف ایک حدیث آپ کو بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کیا اگر ہمارے دلوں میں نماز کی اذان سن کر نماز سے محبت اور مسجد کی طرف ہم کھینچے چلے آئیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے دل میں اللہ کا نور، ایمان کی روشنی موجود ہے۔
اگر ہم قرآن سنیں ہمیں خوشی ہو کہ ہم اللہ کا قرآن سنیں، راتوں کو قیام کریں تو ہمیں خوشی ہو، راضی ہوں، دل ٹھنڈا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ ذوالجلال نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور یہ نماز میں رکھا ہے۔ نماز میں اگر راحت، حلاوت اور ٹھنڈک اور سکون نہ ملے تو سمجھ لیں کہ ہمارا دل زنگ آلود ہے، زنگ ہے ہمارے دل پر، دل کے اندر گندگی ہے نفاق کی اور گناہوں کی، دل صاف نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں نہ نماز سے محبت ہے، نہ قرآن کی تلاوت سے محبت ہے، نہ لمبا سجدہ کرنے سے محبت ہے، اور نہ ہی ہمیں راتوں کے قیام سے محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے ہیں۔ سیدنا حذیفہ نے دیکھا کہ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، جی رات کا قیام کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ چلو میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ سیدنا حذیفہ بن یمان وہ بھی وضو کر کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شروع کیا؟ یہ جو ہم تراویح پڑھتے ہیں یہ تہجد کی رکعات ہیں، یہ قیام لیل ہے، قیام رمضان ہے، اور یہ تہجد ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ شروع کر دی۔ فرماتے ہیں کہ میں تو انتظار میں تھا کہ چلو آدھی پڑھ کر رکوع کر لیں، کچھ اور آگے پڑھ کر رکوع کر لیں، تو آپ نے تو پوری سورۃ البقرہ ختم کر دی۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ چلو سورۃ البقرہ ختم کر کے رکوع کر لیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سورۃ نساء شروع کر دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ چلو سورۃ نساء ختم کر کے آپ رکوع کر لیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سورۃ آل عمران شروع کر دی۔ سورۃ آل عمران شروع کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں درمیان میں کئی دفعہ سوچا کہ میں سلام پھیر کر میں چلا ہی نہ جاؤں، یہ ہلکی ہلکی 2 رکعت پڑھوں اور جا کر آرام کروں۔ فرماتے ہیں پھر مجھے شرم بھی آئی اور مجھے آسمانوں کے خالق اور مالک اس سے ڈر بھی لگا کہ اگر میں قرآن سنتے ہوئے پیغمبر کے پہلو میں قیام کرتے ہوئے چھوڑ کر چلا جاؤں تو یہ کہیں آسمان سے وحی آ جائے کہ اس طرح کے لوگ تو منافق ہیں۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا رہا۔ فرماتے ہیں پھر آپ نے رکوع کیا۔ یہ قاری صاحب یہ کتنے پارے بنتے ہیں؟ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ نساء ہے جی؟ وہ اللہ کے بندے 5.25 پارے بنتے ہیں جی، 5.25 پارے۔ یہ کتنی دیر میں پڑھے جاتے ہیں؟ اگر آپ یعنی ذرا ترتیب سے بھی، یعنی نہ زیادہ یہ الفاظ لمبے کریں اور نہ تیزی میں پڑھیں کہ یا لمن تعلمون کے علاوہ کوئی کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ 1.25 گھنٹے میں ایک پارہ ہے جی؟ اچھا چلو 20 سے 25 منٹ میں 20 منٹ لگا دیں۔ حضرت محترم قاری صاحب فرما رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت ان کے پیچھے میں پہلے بھی میرے جو ہے نا دل میں بڑا سرور آتا ہے ان کی تلاوت سننے سے۔ کہتے ہیں جی 20 منٹ میں۔ اچھا 5.25 پارے، یہ کتنا ٹائم لگا جی؟ اچھا 2.25 گھنٹے۔ چلو ٹھیک ہے جی، 1 گھنٹہ کر لو، 1.5 گھنٹہ کر لو۔ سیدنا حذیفہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں یہ قیام کیا اور قرآن پڑھا اور پھر آپ رکوع میں چلے گئے. تو رکوع کیسا تھا؟ فرماتے ہیں جتنا لمبا آپ کا قیام تھا 1.5 گھنٹہ، اتنا ہی لمبا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا. فرماتے ہیں کہ اتنا لمبا رکوع کر کے آپ اٹھے اور پھر سجدے میں گئے تو جتنا لمبا یہ قیام تھا 1.5 گھنٹہ، جتنا لمبا رکوع تھا 1.5 گھنٹہ، اتنا لمبا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. آئیے زندگی میں ایک ایسا سجدہ، علامہ اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ وہ کوئی سجدے تھے جو ہم کرتے ہیں، یہ کوئی سجدے ہیں. اور جو صحابہ کرام نے جنگلوں میں اور اللہ عز و جلال کے زمین پر جہاں بھی گئے سجدے کیے. ایک سجدہ ہماری زندگی کی ساری عبادت سے بہتر تھا. ہم بھی کبھی اٹھے رات کو، بہت سے بھائی آتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ 27ویں رات کو یا کسی بھی یہ طاق رات کو سمجھ کر کہ یہ لیلۃ القدر ہو اور ہم اپنے قاری صاحب سے، اپنے خطیب صاحب سے یا اگر کوئی اور عالم آیا ہے تو آپ عقیدت میں تشریف لاتے ہیں کہ میں ان سے دعائیں کروا رہا ہوں. مجھے آ کر جو کئی ساتھی کہتے ہیں جی میں نا آپ سے دعا کروانے کے لیے آیا. میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا کہ میری دعا جو ہے وہ ساری قبول ہو جاتی ہے؟ آپ اپنے گھر اپنی ماں کو چھوڑ کر آئے، اپنے باپ کو چھوڑ کر آئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ جو دعا ماں اپنے بیٹے کے لیے کرے اور جو دعا باپ اپنی اولاد کے لیے کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قبولیت کی ضمانت میں دیتا ہوں. تو میری دعا کی قبولیت کی ضمانت تو نہ کسی حدیث میں ہے اور نہ کسی آیت میں ہے. آپ گھر اپنی امی اور باپ کو چھوڑ آئے ہیں، جائیے ان کو خوش کریں اور ان سے کہیں کہ میری امی، میرے ابا جان، میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے اولاد دے دے. میرے لیے دعا کرو کہ اللہ اولاد کو نیک بنا دے، اس کو قرآن کا حافظ بنا دے. اچھا، گھر میں یہ دعاؤں کے خزانے موجود ہوتے ہیں، دعاؤں کے خزانے موجود ہیں. ہم ان کو تو راضی کر نہ سکے، ان سے تو ہم دعائیں لے نہ سکے، اور مسجد کے مولوی سے ہم آ کر کہتے ہیں ہمارے لیے یہ بھی دعا کر دو، یہ بھی دعا کر دو، یہ بھی دعا کر دو. آپ کبھی رات اٹھیں، آج کل کی راتیں تو ویسے ہی جاگنے کے لیے، اور ساری رات آپ حضرات کو تقریر سننا، درس سننا، نعتیں سننا اور یہ طرز لگا کر، یہ طرزوں کے ساتھ خطبے سننا، یہ آپ کے لیے آسان ہے. لیکن خود اکیلے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے رونا اور آدھے گھنٹے کا لمبا سجدہ کر کے اس سجدے کے اندر اللہ سے جو آپ چاہتے ہیں مانگ لو، دنیا کی نعمتیں بھی مانگو اور آخرت کی بخش اور رحمتیں بھی مانگو. آدھے گھنٹے کے سجدے میں انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ عز و جلال آپ کو اپنا اتنا قریب اور محبوب بنا لیں گے کہ آپ سجدے سے سر اٹھائیں اور آپ گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہوں جیسے ابھی ہماری ماں نے ہمیں جنا. لمبا سجدہ بڑا مشکل ہے، دعائیں کرنی. اچھا، کئی کہتے ہیں جی ہمیں دعا کرنی نہیں آتی، آپ کریں، خود بھی روئیں، ہمیں بھی رلائیں، بعد میں ہم کہیں چلو اللہ کی شکر سب کچھ معاف ہو گیا، اور صبح دکان پر بیٹھیں ویسے کے ویسے.
کاروبار ویسے کے ویسے، بے نماز ویسے کے ویسے، جھوٹ ویسے کا ویسا، بد اخلاق اور بڑوں کے گستاخ، ماں اور باپ کے نافرمان ویسے کے ویسے، لیکن وہ کسی نے آپ کو بڑی طرزوں سے خود روئے اور آپ کو رلایا، آپ خوش ہو کر چلے۔ میرے بھائیوں، خود دعا کرنا کیوں نہیں سیکھتے؟ جو آپ نے مانگنا ہے، جس طریقے سے آپ کسی زبان میں اللہ سے مانگیں، تو کیا یہ تو کہیں آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ جی ہماری تو اللہ سنتا ہی نہیں، یہ جو علماء سے جو حافظ ہیں، بڑے بڑے محدث ہیں یا شیخ الحدیث ہیں، یہ ان کی سنتا ہے، ہماری تو نہیں سنتا۔ اور میرے بھائیوں، یہ پھر عقیدے کی گمراہی ہوگی۔ جو اللہ عز و جلال چیونٹیوں کی پکاریں سنتا ہے، حیوانوں کی پکاریں سنتا ہے، اور چیونٹیوں کی دعائیں سنتا ہے، اور ان کی دعائیں سن کر ان کو قبول کر کے اس کے مطابق ان کو ادا بھی کرتا ہے، عطا بھی کرتا ہے، تو وہ ہم ہیں کہ وہ ہماری نہیں سنتا؟ اللہ تو ایسا مہربان ہے کہ شیطان کی بھی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ کیوں جی؟ شیطان نے کیا کہا تھا اللہ عز و جلال سے؟ ابلیس نے، اس نے کہا تھا کہ مجھے مہلت دو، اگر آپ نے مجھے مردود قرار دیا اور میرے اوپر وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک مجھے ملعون کر دیا، تو پھر ایک دعا میری بھی قبول کر لو، سن لو۔ کیا کہا؟ کہ مجھے پھر قیامت تک مہلت دو اور اس طرح کی طاقت دو کہ میں ان کے اندر داخل ہو کر، خون میں شامل ہو کر، میں ان کو گمراہ کروں، ان کو وسوسے ڈالوں، سامنے سے، دائیں اور بائیں سے، ہر طریقے سے ان کو گمراہ کرنے کی طاقت اور ان کو اللہ سے دور کرنے کی یہ کوشش، یہ پھر مجھے موت نہیں دینی آپ نے، قیامت تک مجھے مارنا نہیں۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، نہیں ماریں گے آپ، یعنی اس کی بھی قبول کر۔ ہم کہتے ہیں ہماری نہیں قبول کرتے، وہ سنتا ہی نہیں ہماری، تو وہ ہماری سنتا ہے۔ اللہ نے روزوں کے احکام میں کیا کہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور میں تو تمہارے بہت قریب ہوں، میں تو تمہیں پکارتا رہتا ہوں کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، اور میں ہر ایک کی دعاؤں کو سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں، اور اس کے مطابق ان کو عطا بھی کرتا ہوں۔ تو بھائیو، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، بیماروں کو شفا دے، اللہ ہمارے دل کے زنگ، نفاق اور نافرمانی کے وہ زنگ اللہ عز و جلال دور کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کر دے، اللہ عز و جلال ہمیں قرآن کی دولت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دولت اور نعمت وہ اللہ ہمیں عطا فرما دے، اور اللہ عز و جلال ہمیں آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے عظیم پیغمبر کا ساتھ نصیب کر دے، اللہ عز و جلال ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ حشر میں اٹھائے، اور اللہ تعالی ہمارے والدین کو زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے، ہمارے اساتذہ کی بخشش فرمائے، اور اللہ عز و جلال ہمارے اخلاق بھی خوبصورت بنائے، ہمارے اعمال بھی خوبصورت بنائے، اور ہمارے کام کاروبار وہ بھی اللہ عز و جلال مبارک اور خوبصورت بنائے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ اقول قولی ھذا
وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.